دوسری عورت کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ زبان کھینچیں تو کیا حال ہوتا ہے، اور اگر پورا وزن زبان پر ہو اور زبان سے لٹکا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پوچھا گیا یہ کون عورت تھی؟ تو فرمایا گیا کہ یہ منہ پھٹ عورت تھی جو شوہر کے سامنے بدتمیزی کرتی تھی۔ جواب دیتی ہے نا آگے سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتی، شوہر نے کچھ کہا آگے سے کچھ کہا، پھر اس نے اگر کوئی بات کر دی تو اور آگے سے بات کر دی، چپ نہیں ہوتی۔ اس لیے تو کہتے ہیں مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی۔ بولتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، آگے سے ٹر ٹر ہوتی رہتی ہے، چپ نہیں ہوتی۔ تو یہ شوہر کے سامنے ٹر ٹر کرنے والی، اس کو زبان کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکا دیا جائے۔ اور جو جھوٹا آدمی ہوگا، جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہوگا، ایک اور حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کئی کلومیٹر کے حساب سے لمبا کر دیں گے۔ جب وہ چلے گا تو زبان پیچھے گھسٹ رہی ہوگی اور لوگ اس پر پاؤں رکھ رکھ کے گزر رہے ہوں گے، اس کو جہنم میں یہ سزا ملے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا میں زنا کی مرتکب ہونے والی، غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع جو دیتی تھی، اس کو پستانوں کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ آج کے دور میں اس گناہ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا، وہ سیل فون ہے۔ اس گناہ کا اس وقت جو سب سے زیادہ، یعنی ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اس کا ذریعہ تھا، پھر ایک زمانہ آ گیا کہ ٹی وی اس کا ذریعہ بن گیا، آج وہ زمانہ ہے کہ سیل فون اس کا ذریعہ ہے۔ شریفوں کے گھروں میں بچے، شریفوں کے گھروں میں بچیاں اس ہیل فون کی وجہ سے ناجائز تعلق میں گرفتار ہو جاتی۔ چونکہ ہم سے نوجوان پوچھتے رہتے ہیں نا مسئلے، پھنستے ہیں تو بھی آتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے تو یا پیر کو بتاتا ہے یا حکیم کو بتاتا ہے۔ حکیم کو بتاتے ہیں جسمانی علاج کے لیے اور پیر کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے لیے۔ تو ہم نے کم از کم 100 بچوں سے انٹرویو کیے۔ یہ حیار پاک دامنی جو کتاب لکھی نا یا لکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم نے حقیقت پر مبنی بنایا۔ 100 بچے جو ان گناہوں میں ملوث رہے تھے، ان کو ہم نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ باقاعدہ انٹرویو کیا مختلف ملکوں میں۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت اس گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا سیل فون ہے۔ ایس ایم ایس میسج، خرچہ بھی کوئی نہیں، اور بیڈ روم میں کمبل کے اندر سے ایس ایم ایس پہنچے ہوئے۔ ماں باپ کو کیا پتا کہ بیٹا میسج سن رہا ہے یا بیٹی میسج سن رہی ہے۔ ایک دوسرے کو صبح کے وقت جگاتے ہیں، وہ اس کو جگا رہے، وہ اس کو جگا رہی، اور اوپر سے سیل فون کی بجائے بیل کے اوپر سے وائبریشن آ گئی۔ ایک مصیبت کہ اگر ہے بھی صحیح کسی کے پاس تو ساتھ والے کو پتہ نہیں، وہ بس جیسے دل دھڑکتا ہے نا، وہ دل ہی دھڑکتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سیل فون کا استعمال لمیٹڈ رکھیے، فقط کام کی حد تک، فقط بزنس کی حد تک۔
اور آج کل تو مدرسے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سیل فون ہے. ابھی میں ایک ملک سے آیا ہوں تو وہاں ایک عالم کہنے لگے کہ میں نے اپنی کلاس کے بچوں کی اچانک تلاشی لی تو 9 چھوٹے بچوں کے جیبوں سے سیل فون نکلے. اس لیے یہ چھپا ہوا دشمن ہے. آج بہانے بڑے، ابو میں سکول میں ہوتی ہوں تو پھر بتانا پڑتا ہے میں کہاں پہ ہوں، کچھ ہو جاتے ہیں، سب بہانے ہیں، سب جھوٹ ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے. تو کوئی ضرورت نہیں نئے نئے ماڈل کے فون لے کے دینے کی. اور ہمارے سامنے تو ایسے کیس آئے کہ جو بد کردار نوجوان ہوتے ہیں وہ خود سیل فون لے کے اس بچی تک پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیل فون ہے یا نہیں، اس کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، بل بھی کوئی پے کر رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہنے لگے جی جہاں دل کی بات ہوتی ہے وہاں بل کی بات کیا ہوتی ہے. 2 مہینے پہلے ایک ملک کا سفر کر کے میں آیا. اس ملک میں ایک باپردہ بچی نے سیل فون کے ذریعے کسی نوجوان کے ساتھ اتنا تعلق بڑھایا کہ خفیہ نکاح کر لیا. 3 سال تک ماں باپ کو پتہ نہ چلا، اور لڑکے لڑکی کا نکاح ہے، اور یہ پردہ دار بچی ہے اور نیکوکار گھرانے کی بچی ہے. جب یہ واقعات پیش آنے لگیں تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے. اس لیے اس کو میں ہیل فون کہتا ہوں. یہ فون نہیں، یہ خون ہے، عزتوں کا خون ہے، پکی بات ہے. اس لیے اس کا دشمن بن جائیے اور اس کو بس مقصد کے لیے استعمال کیجیے، اپنے بزنس کے لیے. ہمارے تجربے میں یہ بات آئی اور علم میں یہ بات آئی کہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات کر رہا تھا. کیا رونا روئے ہم. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے سر پر بندھے ہوئے تھے. پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون تھی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی. اور عورتوں میں پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ. بچوں کو بھی انہوں نے پالنا ہوتا ہے، کھانے بھی انہوں نے بنانے ہوتے ہیں، اور اگر یہی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہ جانے تو پھر کیا بنے گا. اس لیے بچیوں کو بالخصوص اس قسم کے مسائل وہ معلمات کے ذریعے سے سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. اس لیے فرض غسل میں بھی تاخیر کر دیتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا. یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں. عورت کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کس وجہ سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس کے اندر غیبت کی عادت تھی اور دو رنگی تھی اس کے اندر، اوپر سے کچھ اور اندر سے. اس لیے
سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ سنی سنائی باتیں پتہ نہیں کیا سے ہو کے کیا پہنچتی ہیں. خاص طور پر یہ جو چغل خوری ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی سی تھی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور پاخانہ کے رستے باہر نکل جاتی تھی. انگارے جا رہے تھے نکل رہے تھے، جا رہے تھے نکل رہے تھے، اور شکل اس کی کتے کی مانند کتیا کی طرح بھونک رہی تھی. فرشتے اس کو گرد مار رہے تھے، فرشتے گرد مار رہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی. پوچھا گیا یہ کون؟ تو بتایا گیا یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پر احسان جتلانے والی تھی. آخرت کے معاملات تبھی سنور سکتے ہیں جب دنیا میں اپنی زندگی کو سنواریں گے. ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑا ناز نعمت سے پالا کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، عقل مند ہے، اور اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی اور وہ بے پردہ پھرتی تھی. اللہ کی شان کے جوانی میں اس بچی کو موت آ گئی. تو باپ نے خواب دیکھا، تو خواب نے اپنی اس بچی کا کہ اس کا سر بالکل بالوں کے بغیر، کھوپڑی ہے صرف، اور اس کے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں تو سیدھا اس کے دانت نظر آ رہے ہیں، اور ہاتھ اور پاؤں زخمی ہیں. اس حالت میں اس کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان جب میں یہاں آئی تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ننگے سر پھرتی تھی، تجھے اس کی سزا ملے گی. چنانچہ میرے سر کو بڑا بنا دیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا، اور پھر فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کو میرے سر میں سے اکھاڑا. اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی. پھر ایک فرشتے نے کہا اچھا تیرا تو وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، یہ تو کیا چیز اپنے ہونٹوں پہ لگائی ہوئی تھی؟ وہ سرخی لگاتی تھی. شیرنی جیسے خون پی کے ہٹتی ہے نا،